نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ کا اعتراف بہت پسند ہے، انسان اپنی غلطی دیکھ لے اور اس پر شرمندہ ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ چیز بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ کچھ اور اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ نمبر 1، اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ باتوں میں ہی لگے رہتے ہیں، یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یا اذان ہونے لگتی تو ٹی وی کا چینل چینج کر دیتے ہیں، یا اذان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، گویا بس ایسے ہی کوئی جیسے شور کر رہا ہے اور وہ اس سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اذان جو ہے وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے، اگر اس کو سن کے جواب دے کے آخر میں یہ دعا پڑھی جائے۔ نمبر 2، وضو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تودع واحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره، جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شوق سے وضو کرنا چاہیے، محبت سے، پوری خوشی کے ساتھ، کیونکہ بہت سے لوگ وضو کرنے سے گھبراتے ہیں یا وضو کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو آپ وضو کریں تو یہ سوچے کہ یہ میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو گویا اذان کے بعد وضو، وضو کے بعد نماز، یہ انسان کے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، ذلک انہ اذا تودع فاحسن الوضوء ثم خرج الی المسجد لا یخرجہ الا الصلاۃ لم یخط خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجۃ وحط عنہ بہا خطیئۃ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة۔ آدمی کا با جماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے، یعنی مردوں کے لیے، اور یہ اس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لیے، یعنی اور کوئی کام نہیں تھا، تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک غلطی معاف ہوتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی جتنی دیر وہ نماز میں مصروف ہے فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں اس کے لیے، فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہتا ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربانی کر، اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے،
نماز سے پہلے اگر جلدی آ جائے مسجد میں اور بیٹھ کے انتظار کر لے تو وہ بھی نماز کی حالت شمار ہوتی ہے، اور بعد میں بھی جب وہ بیٹھا ہوتا ہے نماز کے فوراً بعد نہیں اٹھ جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، پانچوں نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو، نماز کے علاوہ جمعہ کا پڑھنا، رمضان، یہ سب کچھ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب کبائر سے انسان بچتا نہیں، سارے صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے خاص طور پر توبہ استغفار